یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو معاہدہ اب ہونے جا رہا ہے، اول تو اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ امریکہ کو امریکی ایک عہدیدار کو سابقہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے فون کیا، وزیر اعظم نے ہمیں بتایا کہ چین کے وزیر اعظم نے IMF سے کہا کہ جی آپ معاہدہ کریں، 2.5-3 ماہ پھر بھی گزر گئے، اور اب جب کہ ہم سب کچھ مان چکے ہیں، معاہدہ ابھی بھی نہیں ہوا اور اگلے ہفتے کی نوید سنائی جا رہی ہے، تو ایک تو یہ معاہدے میں تاخیر، اور دوسرا کیا اس معاہدے سے ہماری معیشت سنبھلے گی یا صرف ڈیفالٹ سے ہم بچ جائیں گے؟ میرے خیال میں جو معاہدے کو اتنا طویل لیا جا رہا ہے، اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان اناؤنس کر دے ڈیفالٹ کا۔ اچھا، دیکھیں نا، کیونکہ یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہے پیسہ پاکستان کو اپریل کے پہلے ہفتے سے پہلے ملے گا۔ اچھا، if everything goes well۔ اچھا، جو if ہے وہ بہت بڑا if ہے، اچھا، کیونکہ بہت سارے ہم نے اقدامات کرنے ہیں۔ تو کیا یہ حکومت اقدامات کر کے اپنے سیاسی کاسٹ پے کرنا چاہتی ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ اچھا، تو ابھی بہت دور ہے، جس کہتے ہیں نا دلی ہنوز دور است، اچھا، تو یہ ہے۔ جی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کی جیب میں پیسے نہ ہو تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے جی جو آپ کے جن کو ڈیٹ کی پیمنٹ کرنی ہے، آپ کہیں گے کہ جی اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم پیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال میں یہ اعلان کروانا چاہتے ہیں جب یہ وہ ڈیلے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، دیکھیں میں نے اس ادارے کے ساتھ 11 سال ڈیل کیا، 11 سال، ایک نہیں 11 سال۔ یہ ادارہ اس طریقے سے کام نہیں کرتا ہے۔ اچھا، کہ اتنا لٹکا کے مثال کے طور پہ اگر یہ بھی آئے تھے 10 دن گزارا، 2 دن اور رک سکتے تھے، منڈے ٹیوزڈے ایک ہفتہ اور رک سکتے تھے۔ ماضی میں بھی ایسے رکتے رہے، اپنے ایکسٹینڈ کر لیتے تھے، ہمارے زمانے میں بھی ہوتا رہا ایکسٹینڈ۔ لیکن چلا جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کچھ ایسے اقدامات چاہتے ہوں گے کہ آپ کریں جو میں ٹی وی پہ ڈسکس کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ذرا قطع کلام معاف، کیا وہ ہمیں ڈیفالٹ کرانا چاہتے ہیں یا کچھ اور سیاسی شرائط ہیں جو امریکہ کی ہو سکتی ہیں، یورپ کی ہو سکتی ہیں، جو ان کے آقا ہیں اور ہمارے بھی آقا ہیں، کیا وہ شرائط منوانا چاہتے ہیں یا ڈیفالٹ کرانا چاہتے ہیں؟ ایک ہی چیز ہے دونوں۔ اچھا، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اگر ڈیفالٹ ہو جائیں گے تو ذرا آسانی ہو جائے گی، اچھا، ڈیفالٹ نہیں کریں گے تو تھوڑی مشکلات ہوگی۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ روس اور یوکرین نے ڈیفالٹ کے بعد ترقی کی۔ فار انسٹنس ہم ڈیفالٹ اناؤنس کر دیتے ہیں، پھر حالات کیا ہوں گے؟ اور پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیپیسٹی یا کیپیبلٹی کتنی ہے ریوائیو کرنے کی؟ دیکھیں یہ سب وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو چیزوں کا علم نہیں ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ ڈیفالٹ اتنا مذاق نہیں ہوتا ہے۔ سری لنکا نے کو ڈیفالٹ کیے ہوئے تقریباً 10 ماہ ہو گئے ہیں۔ صحیح، زندگی ہے وہاں پر؟ کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے۔ صحیح، صرف اسٹیڈیم میں وہی لوگ آئے ہیں جو بسوں میں جن کے لیے لے کے لائے گئے تھے، بس وہی لوگ تھے۔ ٹکٹ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ مطلب یہ کہ باہر سڑک پہ گاڑیاں بھی نہیں ہیں، ہوکا عالم ہے سڑک پہ۔ ٹھیک، آپ کی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی ہو، سڑک پہ ہوکا عالم ہو، ایک سخت قسم کا جیسے کرفیو لگا ہوا ہو شہر میں؟ تو یہ اتنا کہنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ڈیفالٹ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے، اور خاص کر ہم جیسے ملک کے لیے جو 220-225 ملین والا ملک ہے، اور وہ ڈیفالٹ کرے، اس کے بہت برے اور گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ملک پھر دوبارہ اس کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے میں ڈیکیڈز لگ جائیں گے، ڈیکیڈز۔ ڈاکٹر صاحب، آپ IMF کے پاس جانے کے حق میں نہیں تھے، تو IMF کے پاس بھی اگر ہم نہ جائیں یا آپ گئے ہیں تو وہ جو شرائط پیش کر رہا ہے وہ بھی نہ مانیں، ڈیفالٹ تو واقعی خطرناک بات ہے۔ ڈیفالٹ اور ایک نیوکلیر پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں کرنا چاہیے، تو ہمارے پاس متبادل حل کیا ہے، تجاویز کیا ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک پیشنٹ ہے جو دواؤں سے ٹھیک ہو سکتا تھا، آپ کو ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا کہ بھئی یہ کر لیں، یہ دوائیں لے لیں، یہ ہے، یہ انجیکشن لگا لیں۔
آپ نے کہا کہ نہیں ہم ایسے ٹھیک ہو جائیں گے, ہم تھوڑا پرہیزی کر لیں گے, ایکسرسائز کر لیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. وہ گزرتا گیا, آپ کی طبیعت زیادہ خراب تو ہوتی گئی, ڈاکٹر آپ کو بار بار مشورہ دے رہا ہے, آپ کہتے نہیں میں تو ویسے ٹھیک ہو جاؤں گا, بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. جب مرنے کے قریب آ چکے ہیں, سارے جسم میں کینسر پھیل گیا ہے اور آخری سٹیج ہے جیسے ابھی انٹروڈکشن میں کہا گیا, تو اب پھر پوچھ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر سے, اسی ڈاکٹر سے کہ اب بتائیں کہ کیا کیا جائے. جو 4 سال سے آپ کو کہہ رہے تھے دوا کھائیں, علاج کریں اپنا خود, اس وقت تو نہیں کیا, جب مرنے کے قریب آ گئے ہیں تو میں تو صرف یہی کہوں گا کہ 2-4 کنو کے وہ ہوتے ہیں نا, کاش وہ آپ کے منہ پر ڈال دیا جائے تاکہ مرنے سے پہلے کوئی کنو کا مزہ لے کر پھر آپ چلے جائیں دنیا سے. یہ دیکھیں, یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ مشورہ دے دے کیا کیا جائے. یا آپ کو پریشانی لاحق ہے یا مجھے پریشانی لاحق ہے, اور ٹیلی ویژن میں روز دیکھتا ہوں لوگ آ کے پریشان ہے, حکومت وقت پریشان ہے. نہیں, یہی میں سوال کرنے لگا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑی مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اسحاق ڈار صاحب اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو کہتے کوئی ایشو ہی نہیں ہے, ہم بس معیشت کو سنبھال رہے ہیں, سنبھل گئی ہے, بلکہ 10 ماہ پہلے ہم ڈیفالٹ کرنے لگے تھے, اب ڈیفالٹ سے ہم نکل ہیں, اب معیشت بہتر کر رہے ہیں. دیکھیں سنبھال رہے ہیں معیشت کو, جب آئے تھے تو $16 بلین کا ریزرو تھا, آج 3 بلین سے کم ہے. وہ $13 بلین کہاں چلا گیا؟ معیشت کو سنبھالتے سنبھالتے ریزرو بھی چلا گیا آپ کا. جی, مطلب یہ ہے کہ یہ سب دیکھیں, اگر میں سیاستداں ہوتا اور میں اقتدار میں ہوتا میں یہی لفظ کہتا, آپ بھی سیاستداں ہوتے, آپ اقتدار میں ہوتے, آپ بھی یہی لفظ کہتے. یہ ہمارے سیاست میں یہ چلتا ہے, اور میں سیاستدانوں کو دوش نہیں دیتا ہوں, یہ ان کا حق ہے سیاست کرنا. وہ دن کو رات کہیں, رات کو دن کہیں, آپ کو اچھا نہیں لگا لیکن ان کے لیے جائز ہے, اور میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بالکل آپ سیاست کرو, جو آپ کے زبان میں آئے آپ بولتے جاؤ, لیکن یہ میڈیا کا کام ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنا. ٹھیک ہے نا, سیاستداں تو کریں گے, سیاستداں یہی کہیں گے بھائی کہ میرا ایک دن اور اقتدار میں گزر جائے تو زیادہ اچھا ہے, مجھے کہ الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے, معیشت بھاڑ میں چلی جائے. ڈاکٹر صاحب کیا ان حالات میں الیکشن ہی حل ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اب یہ 2 حل پیش کیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن فی الحال نہ کرائے جائیں کیونکہ الیکشن ہوں گے تو حالات مزید خراب ہوں گے. دوسرا حل یہ ہے کہ جی کچھ عرصے کے لیے, کم سے کم 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی ایک گورنمنٹ آ جائے, وہ معیشت کو سنبھالے, اور اس کے بعد پھر سیاستدانوں کے حوالے ہی کیے جائے, کیونکہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان تو معاملات سنبھال نہیں رہے بلکہ وہ بس لولی پاپ دے رہے ہیں قوم کو. میں نے مئی کے مہینے میں انٹرویو دیا تھا, پہلی مرتبہ میں نے سیاست پہ گفتگو کی تھی, فرسٹ ٹائم, کیونکہ یہ میرا ایریا نہیں ہے, مجھے کوئی حق پہ نہیں ہے سیاست کی بات کرنے کا. لیکن جب معیشت کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ وایا پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے جڑ جائے تو پھر مجھے مجبور تھا میں کہنے پہ, اور میں نے مئی کے مہینے میں کہا تھا کہ دیکھیں, اس وقت مجھے پتا تھا کہ بجٹ کا ڈیٹ کب آئے گا. میں نے کہا تھا کہ دیکھیں 2 جون کو بجٹ آئے گا, پارلیمنٹ میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے, 8 جون کو آپ بجٹ پاس کرا کے 10 جون کو یہ پارلیمنٹ ڈیزالو کر دیں, اور اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے, اور جو بھی الیکشن ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا کے جو جیتتا ہے اس پاکستان کی خاطر اس کے حوالے کرے. اور کیا کسی نے بات میری سنی؟ نہیں ہم کر لیں گے, ہم معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ آئے ہیں کرتے رہیں گے, پلوں کے نیچے سے پانی بہتا چلا گیا, بالکل پل کے نیچے سے پانی بھی نہیں رہا. جی, یہ دیکھیں, یہ میں خود کہہ رہا ہوں, اگر میں سیاستداں ہوتا میں بھی یہی کہتا جو سیاستداں کہتے رہتے ہیں.